آج کا جو درس ہے یہ ہمارا جو ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے اس سے ذرا ہٹ کے آج کا عنوان اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ آپ حضرات نے جمعے کی نشستوں میں مختلف مقامات پر اعتکاف کے حوالے سے فضائل سنے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ مسلسل اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اعتکاف نہیں فرمایا اور وہ تھا فتح مکہ کے ساتھ، کیونکہ اس سال رمضان کے مہینے میں آپ غزوے میں تھے، آپ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری سال تھا اس سال حضور علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ اس اعتکاف پہلے 2 عشروں کے بنسبت آخری عشرے کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلے 2 عشروں کی بنسبت آخری عشرے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں، اعتکاف کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری وجہ لیلۃ القدر ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ جل شانہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو بھی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر لیلۃ القدر کی آخری عشرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اگر آپ حضرات قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مطالعہ کرنے سے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتکاف سابقہ امتوں میں بھی تھا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل سے اللہ جل شانہ نے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے یہ عہد لیا گیا۔ اس آیت کے جملے سے ایک بات تو پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے، اللہ کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے، اور جو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثلا مؤذن ہے، خدام ہے، مساجد میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں ہو نہ ہو، جو بھی صفائی کر رہا ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے گھروں کو صاف کرنے کا کام انبیاء نے کیا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے نا، اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کوئی چھوٹے لوگ تو نہیں تھے نا، اللہ کے بڑے برگزیدہ ہستیاں تھیں، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی نسل میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے اگر کہا گیا کہ معتکفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو، تو پتہ چلا مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا بھی انبیاء کے اعمال میں سے ہے۔ تو جو مسجد کی صفائی کر رہا ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ سڑکوں کی صفائیاں کرتے ہیں، کارخانوں میں صفائیاں کرتے ہیں، ہسپتالوں میں کرتے ہیں، ان کو اگر حقیر نہیں سمجھا جاتا تو اللہ کا گھر، پھر وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے کو تو بالکل حقیر سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے۔ نمبر 2، والعاکفین، کن لوگوں کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ رکنا، گھر کے اندر رکنا، یعنی اللہ کے گھر میں رکنا۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، نمبر 2 اعتکاف مسنون، نمبر 3 اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف
کہ بندے نے اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کیا ہو. مثلا کسی نے یہ نظر مانی ہو میرا فلاں کام ہو گیا، میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، یہ اعتکاف واجب ہے، یہ اعتکاف واجب ہے. نمبر 2، اعتکاف مسنون جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں، یہ اعتکاف مسنون ہے، یہ اعتکاف مسنون ہے 10 دنوں کا. نمبر 3، اعتکاف مستحب، 1 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ، جتنی دیر آپ مسجد میں ہو اتنی دیر کا اعتکاف کر لیں، یہ اعتکاف مسنون ہے. اعتکاف مستحب، اعتکاف مستحب، یہ 3 قسمیں ہو گئی. نمبر 1 واجب، نمبر 2 مسنون، نمبر 3 مستحب. اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے؟ نہیں، لیلۃ القدر کی تلاش میں لوگ بیٹھتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید خود بتاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کا نزول بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر عربی کا لفظ ہے، یعنی قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لوگ اس کی تلاش میں اعتکاف رکھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اصل مقصد ہوتا ہے لیلۃ القدر کا حصول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. تو یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ سورۃ القدر جو نازل ہوئی، مفسرین کرام نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام نے سابقہ امتوں کی لمبی لمبی عمر کا تذکرہ فرمایا کہ پہلی امتوں کی اتنی بڑی بڑی عمر ہوا کرتی تھی، اور ہماری تو عمر کیا ہی ہے، 40، 50، 60، زیادہ ہو گئی 70، بہت کم 100 میں سے کوئی 100 تک پہنچتا ہے، ورنہ کوئی نہیں. یہ اوسطاً عمر ہے، بہت کم لوگ 100 تک جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات تھی، اس سابقہ لوگوں کی اتنی زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی، ان کے تو پھر نیک اعمال بھی بہت زیادہ ہوں گے، ہم تو کہیں ان کو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اللہ جل شانہ نے اس سورت کی یہ آیت مبارکہ یا یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 خیر من الف شہر. تو یہ 1000 مہینے بنتے کتنے ہیں؟ 83 سال بنتے ہیں. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال بنتے ہیں. جو بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھے اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ میں اس اعتکاف میں اللہ کی عبادت کروں گا اور طاق راتوں میں مجھے لیلۃ القدر ضرور ملے گی، اور وہ اعتکاف میں ہوا، تو گویا اس کو تو 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ نے عطا فرما دیا. 83 سال، پتہ نہیں زندگی ہوگی یا نہیں 83 سال. کسی کو کوئی ہے جو لے کر آیا ہو سرٹیفکیٹ کہ اس نے 83 سال زندہ رہنا ہی رہنا ہے؟ کوئی گارنٹی کسی نے دی ہو؟ زندگی تو 2 پل کی بات ہے. آنکھ جھپکنے، پل جھپکنے کے برابر علم نہیں کب موت آ جائے. لیکن قرآن کا وعدہ تو حق ہے نا، سچا ہے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر میں وہ لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا پڑھوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، یہ دعا پڑھنا. یہاں سوال کرتے ہیں لوگ
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے یقین کے ساتھ کہہ لیا کہ میں وہ رات حاصل کر لوں تو میں کون سی دعا پڑھ لوں؟ تو جواب یہ ہے کہ انہیں حضور کے قول پر یقین تھا کہ آخری یہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی اسی یقین کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 21، 23، 25، 27 اور 29 کسی ایک رات میں تو لیلۃ القدر ہوگی نا، اسی یقین کے ساتھ عبادت کیجئے، اسی یقین کے ساتھ، اسی لطف کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ، اسی شوق اور جذبے کے ساتھ عبادت کیجئے کہ کوئی ایک رات تو لیلۃ القدر کی ہوگی، اور جب وہ رات جو بھی ہو تو اللہ جل شانہ سے مانگ لیجئے۔ یقین ہونا چاہیے، اصل چیز کیا ہے؟ یقین ہے۔ اگر یقین ہے تو انشاءاللہ 83 سال کی عبادات کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی غالباً کل یا پرسوں سے اعتکاف کی عبادت شروع ہو رہی ہے۔ یہ بڑی عاشقانہ عبادت ہے، اعتکاف کی عبادت بڑی عاشقانہ عبادت ہے۔ بندہ اپنے مالک کے در پر آ کے بیٹھا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے کہ اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا تیرے در کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور دنیا کا دستور ہے اگر کوئی کسی شاہ کے دروازے پر چلا جائے، کسی بڑے کے پاس چلا جائے کوئی بھی مطالبہ منوانے کے لیے، وہ وہاں جب گڑ گڑانے لگ جاتا ہے تو اس کا مطالبہ پورا کر ہی دیا جاتا ہے، بے شک دیر سے کیوں نہ ہو، بات اس کی سن لی جاتی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تو راضی ہی رہتے ہیں، بندے اللہ سے ناراض رہتے ہیں۔ تو رب سے راضی رہنے کے لیے، رب سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز یہ یاد رکھیے کہ اعتکاف کی حالت میں یہ جو اماں عائشہ نے جو دعا پوچھی نا حضور سے کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں کیا مانگوں، یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا درگزر کرنے والا ہے، تو ہے ہی معاف کرنے والا، تیرا تو کام ہی بخشش اور نوازش ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا معاف کر دے میں معاف نہیں کروں، اللہ بھی معاف کر دے بندہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں۔ جب کوئی مسائل بن جاتے ہیں، انبن ہوتی ہے، تو ہماری زبانوں پر یہی ہوتا ہے کہ سب معاف کر سکتے ہیں لیکن میں معاف نہیں کروں۔ نہیں، تحب العفو، اللہ تجھے معاف کرنا بھی پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، معاف کرنے کا لفظ تو ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، میری طبیعت میں معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ تیسری بات کیا؟ فاعف عنا، کہ اللہ ہم سے درگزر فرما۔ عنی، اگر اکیلا ہو، کوئی بھی مرد عورت اکیلا ہو، اکیلی ہو تو عنی، سب کے لیے دعا ہو رہی ہو تو عنا۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں نا، نمبر ایک معاف کرنا، یعنی معاف کرنے کی صفت آ جائے، نمبر دو معاف کرنا لوگ پسند کرنے لگ جائیں، اور نمبر تین لوگوں سے درگزر کرنے لگ جائیں، یہ تین چیزیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ تین چیزیں لوگ اپنا لینا تو لوگوں کی زندگیوں میں امن اور چین اور سکون لوگ خود محسوس کرنے لگے۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ پھر اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، گھروں میں نہیں کر سکتے، مستورات گھر میں اعتکاف کریں گی، گھر کے کسی ایک، اسی لیے شریعت کہتی ہے گھر میں ایک کمرہ بیت المسجد کے نام سے ہونا چاہیے، گھر کی مسجد، جہاں خواتین اپنی نمازیں بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، وہیں پر پھر خواتین اعتکاف بھی کریں۔ لیکن ہمارا اب آرکیٹیکٹ سسٹم ایسا ہو گیا، گھر کے اندر ہر چیز ہوگی، بیت المسجد نہیں ہے۔ بہت کم کوئی آرکیٹیکٹ ایسے ہوں جو بناتے ہوں، اس کے علاوہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر نہیں بھی ہے بیت المسجد، کوئی ایسی جگہ مختص کر لی جائے جہاں بہن بیٹی ماں کوئی اعتکاف کر رہی ہو تو وہ اعتکاف کر سکے۔ اس کے لیے تھوڑی سی قربانی مردوں کو، تھوڑی سی قربانی خواتین کو دینی پڑے گی۔ مردوں کو یہ کرنا پڑے گا، ایک گھر میں اگر 7-8 مرد ہیں تو ایک مرد کو اعتکاف کے لیے فارغ کر دیں،
اس کے سارے کام اپنے ذمے تقسیم کر دیں. آپ 5 مرد گھر میں ہیں، 6 ایک کو اعتکاف کے لیے مسجد بھیج دیا، اس ایک آدمی کے کام 5 آدمی آپس میں تقسیم کر لیں کہ اس کے گھر کی افطاری، اس کے گھر کا سودا، اس کے بچے بیمار ہوئے ہاسپٹل لے کر آنا لے جانا، اس کی عید کی خریداری ہم 5 لوگ آپس میں تقسیم کر کے کریں گے، ایک آدمی کو مسجد بھیج دیں، انشاءاللہ اس معتکف کے ثواب میں آپ 5 بھی برابر کے شریک رہیں گے. ایسے ہی مستورات ہیں، کسی ایک خاتون کو، بھابھی کو، کسی ایک بہن کو، کسی ایک بیٹی کو اعتکاف کے لیے مختص کر دے. باقی گھر کی خواتین، اس کے آٹے گوندنے کی ذمہ داری کوئی ایک لے لے، سالن پکانے کی ذمہ داری کوئی دوسری لے لے، کپڑے دھونے کی کوئی تیسری لے لے، تو کیا ہوگا؟ وہ سب عبادت میں شریک ہو جائیں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب، حضور نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے. وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کے نام اعمال میں اس کو نیک اعمال کا ثواب دیا جاتا ہے، جو کہ اعتکاف کی حالت میں یہ نہیں کر سکتا. یہ گھر سے باہر اعتکاف میں جنازے میں نہیں جا سکتا، عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، دیگر نیک کاموں میں نہیں شریک ہو سکتا، لیکن اس کے نام اعمال میں ان نیک اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی قیمتی عبادت ہے. بھائی آخری مثال یہ ہے، بات یہ ہے، آپ حضرات دیکھیں کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، رات کو بازار کی سیکیورٹی کرتا ہے، کتنی تنخواہ لیتا ہے؟ 30,000 35,000 40، حد کرے چلے 50,000 لیتا ہوگا. لیکن کتنے دن ڈیوٹی کرتا ہے؟ پورے 30 دن، سردی ہو یا گرمی ہو، پوری رات عبادت کرتا ہے، نہیں چوکیداری کرتا ہے. عبادت بھی ہے لیکن چوکیداری، یہاں جو مثال سمجھانے لگا ہوں، بازار کی چوکیداری کرتا ہے پورے 30 دن، ملتا کیا ہے؟ 50,000. بہت زیادہ بتا دیا. آپ بازاروں میں ان چوکیداروں سے پوچھیں شاید ملتا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا. لیکن یہاں 10 دن اللہ کے گھر میں رہنا ہے، چوکیداری نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کے 10 دن رہنا ہے. ملتا کیا ہے؟ 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ان درزیوں کو دیکھ لیں، ساری رات جاگتے ہیں، سلائی میں لگے ہوئے ہیں ساری رات، حتیٰ کہ عید الفطر کی صبح تک. لیکن اگر آپ درزی کو کہیں نہ آئے نہ 10 دن اعتکاف بیٹھے، وہ کہتا ہے میرا تو نقصان ہو رہا ہے، میرا سیزن ہے. وہ نقصان نظر آ رہا ہے، یہ نقصان نظر نہیں آ رہا. اس لیے عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے، عبادت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. تو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے مردوں میں اس چیز کو کل پرسوں تک اب یہی تذکرے ہونے چاہیے کہ بھائی اعتکاف کی تیاری ہو، خود نہ ہو کسی اور کو تیار کر لیں. انشاءاللہ تمام احباب کوشش کریں گے. اللہ جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کی ہر ساعت اور ہر لمحے کی قدر نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم. یا اللہ ہم سب کے تمام عبادات کو قبول فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، ساری امت مسلمہ کی عبادات کو قبول فرما. الہ العالمین یا اللہ رمضان کے باقی دنوں کی قدر نصیب فرما. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حالات پہ رحم فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. الہ العالمین یا اللہ جتنے بھی احباب اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں سب کے ارادوں کو وجود عطا فرما، ہر قسم کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. ہمارے کچھ احباب ہیں ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا نصیب فرما. جو ایمان والے دنیا سے چل بسے اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. ہمیں بھی ایمان ہی کی حالت میں موت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو ساری امت کے حق میں قبول فرما. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. رب اغفر وارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. رحمة الله.